اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارض روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دنیا میں زیارت امام رضا اور آخرت میں شفاعت امام رضا علیہ السلام ہم سب کو نصیب فرمائے اور عاقبت بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے. ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتساب پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تسلیت اور تعزیت عرض ہے امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں امام کی زیارت اور آخرت میں امام کی شفاعت نصیب فرمائے. شیعہ بننے کے لیے بھی جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ فقط حب کافی نہیں ہے، حب کے محبت کے ساتھ ساتھ عشق ہونا چاہیے ان ہستیوں کے ساتھ، اور جسے بھی عشق ہو وہ دیوانہ وار پھر وہ عاشق ہو جاتا ہے ان ہستیوں کا. تو یہ ہم میں کیفیت بننی چاہیے، رسول سے بھی عشق ہو، آل رسول سے بھی عشق ہو. بتایا تھا کہ محبت بعض اوقات کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن عشق ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ عشق والی کیفیت ہونی چاہیے. دیوانہ وار یعنی دیوانگی ایک ہونی چاہیے، پازیٹیو دیوانگی، تب انسان ان کی بارگاہ میں کچھ لے سکتا ہے، تب ان کی غلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے یہ جو دعا کی ہے زیارت کا شرف حاصل کرے تو وہ نہیں، دل سے ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے امام کی زیارت کی. الحمدللہ آپ لوگ عاشقان اور محبان تشریف فرما ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے واقعاً آپ لوگ عاشق ہیں اور مشتاق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی مرض سے دنیا کو نجات عطا فرمائے، اور اس کے بعد جب بھی موقع ملے انسان تڑپ سے زیارت امام رضا علیہ السلام پر مشرف ہو انشاءاللہ. تو ویسے روایت خود امام علیہ السلام کی ہے، امام رضا علیہ السلام کی خود روایت ہے کہ جس میں توان اور قدرت نہ ہو یا کسی بھی مشکل کی وجہ سے ہماری زیارت پر نہ آ سکے تو وہ کیا کرے. امام فرماتے ہیں وہ اپنے شہر میں ہی ہمارے کسی موالی اور مومن اور مخلص شیعہ کے گھر چلا جائے تو ہم اسے اپنی زیارت کا ثواب عطا کروا دیں گے. یہ روایت ہے، یقین کیجیے. اگر عربی عبارت آپ کہیں تو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، سیم یہی روایت. اب مشکل یہ ہے شاید امام رضا علیہ السلام کی مشہد میں زیارت آسان ہو، لیکن مومن سے ملنا بہت زیادہ اب سخت ہو گیا ہے. وہ ایک دوسرے سے ملنا وہ زیادہ سخت ہو گیا. وہ اتنا یہ ڈر بیٹھ چکا ہے اس بیماری کا کہ وہ سارے ایک دوسرے سے کتراتے ہیں، اور اگر ہم خواہش کا اظہار کر دیں تو وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں خیر تو ہے مولانا کیوں آ رہے ہیں، کچھ مشکل ہی ہوگی اسی لیے آ رہے ہیں.
یا ڈانٹنے آ رہے ہیں یا کچھ پرابلم ہو گیا اسی کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ بھی توفیق آہستہ آہستہ سلب ہوتی جا رہی ہم سے ایک دوسرے سے کہ مومن کی زیارت کا شرف نہیں مل پا رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات کے صدقے میں اس امام رؤوف کی بھی زیارت ہمیں نصیب فرمائے اور آپس میں بھی مومنین کے دلوں کو اتنا قریب کر دے کہ مشتاقانہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، بغیر کسی کام سے فقط زیارت کرنے جائیں. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں انتہائی مختصر کوشش کروں گا کیونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ سارا دن کے بھی تھکے ہوئے ہیں اور کل رات سے بھی آپ لوگ عزاداریوں میں مشغول ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ مختصر آپ کی خدمت میں نکات عرض کروں. امام ہی کی 8ویں امام کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے اور اس کے انتخاب کرنے کی مصلحت بھی یہی ہے کہ وہ چیزیں ہم لوگوں سے مربوط ہیں. امام فرماتے ہیں کہ حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ 4 قسم کے جو سوسائٹی میں افراد ہیں کہ ہم لوگ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کریں، ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہماری ان کے ساتھ معاشرت یا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو. یہ امام علیہ السلام نے بتایا ہے. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ امام سے الہام لیتے ہوئے اپنی زندگیوں میں وہ 4 چیزیں جو امام علیہ السلام نے بتائی ہیں اس پر عمل کر سکیں اور سعادت دنیاوی اور اخروی حاصل کر سکیں. امام فرماتے ہیں کہ اصحب السلطان بالحذر، کہ یاد رکھو پہلا میں ایک فارمولہ دے رہا ہوں تم لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر سلطان کے ساتھ تم نے دوستی کرنی ہو، ہم نشینی کرنی ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سلطان یعنی کیا؟ حاکم، کوئی منسٹر کہہ لیجئے، پرائم منسٹر کہہ لیجئے، پریزیڈنٹ کہہ لیجئے، ان بڑوں کے ساتھ اگر بیٹھنا اٹھنا ہو تو یاد رکھنا بالحذر، اس میں تھوڑی احتیاط کرنا. اگرچہ تمہارے جتنے بھی دوست ہوں اس میں احتیاط کرنا. امام علیہ السلام 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں، اس ہم نشینی میں، اس صحبت میں، اس اٹھک بیٹھک میں، اس پارٹی میں تھوڑی سی احتیاط کرنا. اور یہ ہم نشینی خطرناک ہوتی ہے، حکمرانوں کی ہم نشینی اور حکمرانوں کے ساتھ رہنا. یہ واقعاً امام علیہ السلام کی بات بہت لطیف ہے. اور بعض جو ہم لوگ اچھی پوسٹوں پر ہوتے ہیں یا تعلق ہمارا بڑی بڑے شخصیات سے ہوتا ہے، یہ نقطہ ان لوگوں کو زیادہ فیل ہو رہا ہوگا کہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات کسی کے نہیں ہوتے. کتنے قریبی افراد ان لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک دن میں اور اگلے دن ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب یہ محسوس کر لیں خطرہ تو فوراً اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں. اچھا، خود امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ مامون جو عباسی خلیفہ تھا، اس کا ایک بہت قریبی شخص، اور پورا ایسے سمجھیے کہ وہ پورا پیچھے چلانے والا ہے، اس کو کہتے ہیں مغز متفکر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا سمجھیے کہ مامون کا ریموٹ کنٹرول جو ہوتا ہے وہ یعنی پیچھے سے وہ چلانے والا تھا. اس کا نام فضل ابن شاذان، فضل ابن سال. فضل ابن سال بہت زیرک انسان تھا اور مامون اس سے بہت خوش بھی تھا. لیکن جب مامون کو یہ پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے یہ کل کو میرے ہاتھ سے بھی حکومت لے لے، ٹھیک، مامون کے ذہن میں یہ کیڑا جب آیا تو اس کے بعد فوری اس نے اس فضل کو راستے سے ہٹا دیا، مروا دیا، فوری مروا دیا. جن لوگوں نے مارا ان کو لایا گیا دربار میں، تو مامون نے، اب دیکھیے کیسے یہ فلم کیسے بناتے ہیں پوری، کہ خود ہی حکم دیا کہ مار آؤ. جب مار کے آئے، ساروں کے سامنے آئے، جب مارا تو پکڑے گئے، پکڑ کے لے آئے مامون کے پاس ہی، سارے دربار لگا ہوا تھا. تو کہا کہ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا عالی جناب آپ ہی نے تو حکم دیا تھا، آپ ہی نے تو حکم دیا تھا. انہوں نے سب کے سامنے پول کھول دیا، کہا تمہاری ایسی کہ تیسی جھوٹ بولتے ہو، ان کو بھی مار دو. ان کو بھی وہیں پر مروا دیا. حاکموں کی یہ بات ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لمحے میں ان کے قریبی ترین افراد ہیں اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے آپ سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ کو.
کچھ پتہ نہیں چلتا، یعنی فوری وہ راستے سے ہٹا دیتے. یہ بات امام رضا علیہ السلام نے یہ اس کی طرف توجہ دلائی کہ اصحب السلطان بالحذر، کہ سلطان کے ساتھ اگر بڑوں کے ساتھ دوستی کرنی ہو تو یہ بات یاد رکھو، پھر احتیاط کے ساتھ ہم نشینی کرنا، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں وہ ایک اردو میں مثال بھی ہے کہ اونٹوں سے دوستی کرنی ہو تو دروازے جو ہیں وہ بڑے رکھنے پڑتے ہیں. یہ معلوم نہیں گجراتی میں بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے. پھر یہ ساری چیزیں دھیان رکھنی پڑتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ ہو. یا انسان اتنا سمجھدار ہو، دانشمند ہو، کہ اس کو پتہ ہو کہ میں ایسا ہوں کہ یہ سلطان ہے لیکن میں اس کا بھی باپ ہوں. اتنا کسی میں اعتماد ہو خواجہ نصیر الدین طوسی جیسا، وہ پھر ٹھیک ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی آپ کو پتہ ہے، ایک شیخ طوسی ہیں، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے عالم تھے شیعہ کے. یہ ہلاکو خان کے ایسے سمجھیے کہ رائٹ ہینڈ تھے، اور یہ انتہائی زیرک انسان تھے، انتہائی عالم انسان تھے. اب ان کو یہی محسوس ہوا، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ میں حکومت میں رہ کے شیعوں کی بھی اور انسانیت کی خدمت کر سکتا ہوں، اور جو میرے پاس علم ہے اس علم کو میں پوری دنیا تک پھیلا سکتا ہوں. بہت زیرک تھے. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی حاکم کہ کوئی بھی قریبی ہو، جو دوسرے ہوتے ہیں وہ فوری حسد کرنے لگ جاتے ہیں. بہت ان لوگوں کو جب خواجہ نصیر اتنے قریب ہلاکو خان کے ہوئے، ہلاکو خان آپ کو پتہ بہت خناس انسان تھا، تو جو دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی انہوں نے بھی پلان بنایا کہ کسی نہ کسی وہ طریقے سے اس خواجہ نصیر کا صفایا کریں. خواجہ نصیر بہت زیرک انسان تھے، دانشمند انسان تھے، اس کو چلانے والے تھے پیچھے سے. اب خواجہ نصیر کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو سائیڈوں والے ہیں یہ بھی کہ کوئی موقع بھی نہیں چھوڑتے کہ میرے خلاف کوئی بھی چیز ہو، وہ پوری ان کے کیمرے جو ہیں وہ میری طرف فٹ ہیں کہ کوئی بھی موقع ملے تو یہ مجھے راستے سے صفایا کروائیں. ہوا بھی یوں ہی کہ ایک دفعہ یہی ہلاکو خان کی ماں مر گئی، اس کا انتقال ہوا. تو ایک جو قریبی تھا ہلاکو خان کا، تو اس نے ہلاکو خان کو کہا کہ یہ تو آپ کی ماں جو ہے اب قبر میں دفن ہوگی، ملائکہ آئیں گے، منکر و نکیر آئیں گے، سوال پوچھیں گے، اور آپ کی ماں تو پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ ان ملائکہ کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گی؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ خواجہ نصیر جو ہیں یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کو قبر میں ساتھ بھیجیے، ان کو ساتھ بھیجیے تاکہ آپ کی ماں کے سوال جو ملائکہ پوچھیں گے ان کا یہ جواب دے سکیں، یعنی ان کو بھی ساتھ ہی دفن کیجیے. ہلاکو خان نے خواجہ نصیر کو بلوا لیا، کہا کہ ہماری ماں کا انتقال ہوا ہے، ہمیں یہ مشورہ ملا ہے کہ ہماری ماں کو اب منکر و نکیر نے سوالات پوچھنے ہیں تو ان کا جواب وہ نہیں دے پائیں گی، آپ عالم ہیں، آپ ساتھ ہوں گے تو آپ ساتھ جواب دیں گے. خواجہ نصیر زیرک تھے. خواجہ نصیر نے کہا عالی جناب میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو میں آپ کے ساتھ قبر میں ساتھ جاؤں، کیونکہ آپ کا جو جواب ہے وہ میں دوں گا. ابھی ماں کو یوں ہی دفن کریں، جب آپ مریں گے تب میں آپ کے ساتھ قبر میں اتروں گا. توجہ فرمائی. بادشاہوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ذہن کچھ بن جائے. ہاں کوئی جو اتنا زیرک ہو جسے الہی توفیقات ہوں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو امام علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اصحب السلطان بالحذر، کہ سلطان کے ساتھ، اگر بادشاہ کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تمہیں صحبت اختیار کرنی، ہم نشینی اختیار کرنی ہے تو یہ بات یاد رکھو کہ احتیاط کے ساتھ. ان کی ہم نشینی فائدہ نہیں دیتی، بہت دفعہ بہت سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کی طرف توجہ رکھو. اور دوسرا امام علیہ السلام نقطہ فرما رہے ہیں وَالصِّدِّيقَ بِالتَّوَاضُعِ، کہ اگر دوسرے افراد کہ اگر آپ نے کوئی دوست بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ متواضع رہو، تواضع سے زندگی گزارو اپنے دوست کے ساتھ، صدیق کے ساتھ. اس کے ساتھ تکبر نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا جگری ہے، جگری کے ساتھ وہ تکبر والی بات نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ سنسیرٹی جو ہے نا، وہ سنسیئر ہونا وہ نہیں رہتا. اس کے ساتھ صاف رہو اور تواضع کے ساتھ اس کے ساتھ دوستی کرو، تو تب
تمہاری دوستی کا فائدہ ہے، تب تمہارا وہ جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ تب بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ تب صمیمیت ایجاد ہوگی، تب وہ جو پرسنل ہونا ہے وہ ہوگا، ایک دوسرے سے صحیح فائدہ اٹھا سکو گے۔ انسان کو متواضع ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر اور تواضع آپ لوگوں کو معلوم ہے، اب اخلاقی نقطہ ہے یہ بھی، کہ تکبر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی ہستی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ متکبر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تکبر کو ایجاد کرنے والا ہے۔ کبریائی، تکبر من کبریائی، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ باقی سب کیا ہوں؟ متواضع رہیں، باقی سب میں تواضع ہونا چاہیے، بندہ سمجھیں دوسرے کو بھی، اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد سمجھیں اور دوسرے کو بھی بندہ سمجھیں۔ اسی لیے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تواضع تم میں آ گیا تو پھر تم آرام سے نیچے بھی بیٹھ جاؤ گے۔ ہم تو اب مجلس میں نیچے بیٹھے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجلس دوسری محفل بھی ہوگی تو انسان میں تواضع ہو تو پھر ایسا نہ، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں صدر مجلس میں بیٹھنا، کہ ساروں کی توجہ کا محور اور مرکز بنے، نہیں، جب متواضع ہے تو آرام سے بیٹھ جائے گا، ایسے کہ لوگ نہ بھی دیکھیں۔ یا امام کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو سلام کرے آپ سلام کریں گے، یہ تواضع ہونا ہے۔ یا امام فرما رہے ہیں دوست کے ساتھ تواضع یہی ہے کہ اگرچہ وہ غلط بھی ہے اور آپ ٹھیک ہیں، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کریں، مجادلہ نہ کریں، کہ اس مجادلے کی وجہ سے دوستی ختم ہو جائے گی، وہ صمیمیت اور وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بس یہ بات یاد رکھیں۔ مجھے بھی کوئی چند دن پہلے ملا، اس نے کہا، بہت پیارا جملہ کہا، اس نے کہا ابھی ہمیں بزرگوں نے یہ، میں نے پوچھا کہ کام کیسا جا رہا ہے، تو اس نے بتایا بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ چیز ہے اپنی پروڈکٹ کس سے لیتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں سے لیتے ہیں، فلاں سے لیتے تھے، یہ ہماری جماعت کی بات نہیں، کہیں اور کی بات۔ تو میں نے کہا اب کیوں چھوڑ دی ہے یہ چیز فلاں سے لینا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو تعلق تھا ان کے ساتھ اب پیسوں کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، تو ہم نے تعلق بچا لیا ہے، ان سے کاروبار ختم کر دیا ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جہاں پیسے اور تعلق کی بات آ جائے تو پیسے کو چھوڑ دو، تعلق کو بچا لو۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ جہاں پیسہ بیچ میں آ جائے پیسے کو چھوڑ دیں، کہیں بات کر لیں کہ چھوڑیے ہم لوگ کو ڈیلنگ نہیں کرتے، جو ہماری پہلے سے دوستی تعلق واسطہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پیسے کے آنے کی وجہ سے یہ بھی بیچ میں فتنہ آ جائے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ بس بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ تواضع اگر ہوگی تعلق برقرار رہے گا، ورنہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام بھی، چھٹے امام بھی بالکل اسی نقطے کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں۔ ہم نے بھی بہت سوں کو، دوستوں کو بھی اور دوستوں کے علاوہ چند لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ حتیٰ بہت دنیا دار ہیں، جنہیں ہم لوگ دنیا دار سمجھتے ہیں لیکن بہت متواضع ہیں، تواضع بہت ہے، کوئی تکبر کی بو نہیں آتی ان لوگوں میں۔ ہم جنہیں بعض اوقات دیندار سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت متکبر ہوتے ہیں اندر سے، دوسرے کو انسان بھی نہیں سمجھتے، لیکن بعض دنیا دار جنہیں سمجھتے ہیں وہ اتنے انتہائی متواضع ہوتے ہیں، بالکل تواضع ہوتی ہے۔ ابھی اسی ٹور میں جب ہم لوگ پاکستان گئے تو اب نام نہیں لیتا، ایک پاکستان کے بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے بھی ایک بہت بڑے گروپ کے وہ مالک بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، تو انہوں نے ہمیں گھر پر بلایا اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے حسین طہا بھی تھے یہ، اور ہم گئے ملاقات کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو بہت تعجب ہوا کس چیز کا، وہ میں نے ملاقات کے بعد اسی سے پوچھا کہ تم نے کیا فیل کیا ہے، تم بتاؤ۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ جو چیز میں نے فیل کیا کہ اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود اتنا متواضع، اور واقعاً ایسا تھا کہ بہت، اور اس کے فالوورز بھی ملینوں میں ہیں، لیکن واقعاً جو تواضع تھا وہ دیدنی تھا۔ بہت خوشی ہوئی، یعنی وہ حتیٰ دنیا دار انسان ہمیں لگ رہا تھا، لیکن بعض اوقات دل سے جو ہوتے ہیں بہت حکمت کی باتیں، بہت پڑھی لکھی باتیں، بہت سلجھی ہوئی باتیں۔ اب یہ بھی نکتہ آ گیا تو کہتا چلوں، تو انہوں نے خود وہ اہل سنت کے تھے، لیکن جب ان کے گھر گئے تو وہ ایک
پنجتن پاک کے اسماء گرامی اور پورا ایک فریم لگا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے مجھے ایک خاص عقیدت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا جب اٹھ کے ہم آنے لگے تو یاد رکھنا کہ تم شیعہ نہ بننا. اس کو پتہ تھا کہ ہم شیعہ ہیں. کہتے ہیں تم شیعہ نہ بننا. کیوں شیعہ نہ بننا؟ یعنی شیعہ فرقے سے تعلق نہ رکھنا. پھر خود ہی کہتا ہے کہ سنی تو بالکل ہی نہ بننا. صحیح، سنی تو بالکل ہی نہ بننا، بلکہ حقیقی مسلمان بننا اور حقیقی انسان بننا. وہ اس نے اس کو کہا، اس کو انہوں نے درس دیا. ابھی یہ بات نہیں، ابھی یہ بات ہے کہ جو تواضع تھی اس شخص کی، واقعاً اگرچہ وہ دنیا دار ہو لیکن وہ متواضع ہونا وہ بہت تھا کہ ایک ایک لمحے میں عطا ہمارا اس سے وہ کوئی ایسا چیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب ہم گئے تو اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا لیا، کہا کہ کاظمی صاحب آئے ہوئے ہیں، شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو آپ بھی میٹنگ میں بیٹھو، کچھ سیکھو. مجھے بہت تعجب ہوا کہ یعنی اتنا بڑا انسان اور اتنا تواضع ہو کہ اپنے بچے کو بھی، جوان کو، بڑے کو بٹھا لے کے بیٹھو اس محفل میں. یعنی یہ تواضع ہے انسان کا، کہ تواضع ہونے کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. بس امام علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو صدیق ہے، دوست ہے، اس کے ساتھ متواضع رہو. اور اگلی چیز امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والعدو بالحذر. تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے دشمن، آپ کے دشمن. دشمنوں سے ہوشیار رہیں، دشمنوں سے انسان ہوشیار ہے. تیسری چیز امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے دشمن سے غافل ہو جائیں، لیکن دشمن آپ سے کبھی غافل نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اگرچہ ہم لوگ دشمن جب بھی آتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، نہیں، دشمن سے مراد جو واقعاً دشمن ہو. افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب دشمن وہ کہیں کہ ہم، یہی والا جو نقطہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم دشمن سے غافل ہوتے ہیں، دشمن ہمارے سے غافل نہیں ہوتا. وہ پھر دوست بھی فوراً کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ سارے کیمرہ جو ہے وہ ہماری طرف ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے اٹھ رہے ہیں، ہم کیسے بیٹھ رہے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی چیز نوٹ کریں گے. اور پھر سال کے بعد جب کوئی خدا نخواستہ لڑائی ہوگی کیا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا، میں نوٹ کر رہا تھا. ساری اپنی آنکھیں کس کی طرف ہیں؟ فلاں شخص کی طرف. بہت غلط چیز ہے. مومن کی یہ نشانی نہیں ہے. جو آپ نے ہوشیار رہنا ہے، مومنوں سے نہیں رہنا ہے، دشمنوں سے رہنا ہے. اگر ساری آپ کی آنکھ ادھر ہی ہے، سارا آپ کو لگتا ہے کہ میرا دشمن یہی ہے اور میں نے ساری زندگی جو ہے اپنے دل میں کینہ ہی رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر امام رضا علیہ السلام کی شیعت جو امام نے سمجھائی ہے اس کی آپ نے الف بے بھی نہیں پڑھی ابھی تک. اگر ساری آنکھیں یہی ہیں کہ اس کے ویک پوائنٹ ڈھونڈوں، نوٹ کروں اور جب وقت آئے وہ اس کو کہوں، یہ بہت نادانی، بہت نالائکی. یہ نہ کریں، کبھی بھی انسان نہ کرے. رسوا ہوتا ہے انسان، اپنا مینٹلی بھی رسوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے کہ سارا یہی ہو کہ اگلے شخص کو ذلیل کرنا، نیچا دکھانا. نہ، ایسی حرکت کبھی بھی انسان نہ کرے. ہاں، اپنے دشمن سے ہوشیار رہے لیکن مومن کیا ہمیشہ حسن ظن رکھے. اسی لیے 70 توجیہ تعویل کرے مومن کی. مومن کی بات 70 دفعہ دیکھے کہ کوئی پازیٹیو چیز ہوگی، نیگیٹو نہیں ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی ہو تب وہ کرے، یا اتنی دفعہ دیکھ چکا ہو. ایسا نہ ہو کوئی آیا بندہ وہ کہے فلاں نے کان میں یہ بات کہی تھی، اس کے بعد یہ چیز ہوئی، جبکہ جب دیکھا، نوٹ کیا کہ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی یا بات کوئی اور تھی، فوراً سوء ظن آیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ فلاں کو دشمن سمجھتے ہیں، دوست نہیں سمجھتے. اسی لیے اس کی طرف پوری نظر ہے. حسن ظن ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی. اور آخری چیز جو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ والعامۃ بالبشر، عام پبلک کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے رہو. بالبشر یعنی المومن بشرہ فی وجہہ والحزن فی قلبہ، کہ چہرہ کیا ہو؟ ہمیشہ مومن کا چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، متبسم ہونا چاہیے. اور غم اور اندوہ ہو بھی صحیح تو وہ دل میں ہونا چاہیے. صحیح. عام پبلک کے ساتھ کیا ہو؟ ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ.
اور وہ افراد کہ جن کی بیویاں کہیں کہ ہمارے شوہر کی ایک خوبی ہے، پوچھا جائے وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ کبھی مسکرائے نہیں۔ اب وہ تو پھر امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے کوسوں دور ہیں، جنہوں نے کبھی اسمائل ہی نہیں کیا، نہ ان کے لیے، نہ کسی پبلک کے لیے، نہ لوگوں کے لیے۔ وہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیسے ثواب ملے گا، ان لوگوں کو پتہ نہیں ثواب کا مفہوم کیا ہے ان کے نزدیک۔ جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو بعض لوگوں کو تعجب لگتا ہے کہ یہ، وہ لوگوں کو لگتا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، اس دفعہ جب پاکستان گیا تو کسی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے نہ ملوں، تو وجہ پوچھی، انہوں نے کہا سارا دن دل چاہتا ہے عبادت کروں۔ میں نے کہا یہ عبادت جو ہے وہ شیطانی عبادت ہے، مومنین کی عبادت نہیں جو آئمہ نے بتائی۔ آئمہ نے بتایا ملو جلو، سوشل ہو، ہنسو مسکراؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ اس میں مسٹیک ہوگی، ہاں ہوں گی، اس میں غلطی ہوگی، کس سے؟ میرے سے بھی ہوگی، دوسروں سے بھی ہوگی، اس غلطی کو اگنور کرو۔ یہ والا دین ہے۔ وہ کون سا ثواب لینا چاہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جو دین ہم نے پڑھا ہے ایسا ثواب نہیں چاہیے، ایسا ثواب نہیں چاہیے کہ مومنوں کے دل کینوں سے بھرے ہوں اور ایک شخص آ کر اہل بیت کے فضائل سنائے۔ اہل بیت کے فضائل نور ہے، یہ اس نور کو دل میں ڈالنا ہے۔ کس دل میں؟ جو خود نورانی ہو۔ اگر اندر کینہ ہوگا، میں پہلے کینے کو صاف کروں گا، اس کے بعد اس نور کو اس نورانی قلب میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، تب مجلس کا ثواب ہے۔ اس مجلس کا کیا ثواب ہے؟ کینوں سے بھرا ہو اور پھر فضائل پر فضائل آ رہے ہو، پھر نعرے پر نعرہ آ رہا ہو۔ نعرے کا تب فائدہ ہے کہ یہ اگر وہ یہ چیز ہٹے گی تب نورانی کلام نورانی دل میں آ سکے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام کا فلسفہ بھی سارا یہی ہے، اس حدیث کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ مومن ہمیشہ نورانی رہیں۔ اگر آ رہے ہیں اس محفل، اس مجلس میں، تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، پازیٹیو چیزیں لے کر جائیں، ہمیشہ امام کی زیارت کے مشتاق ہوں، ہمیشہ امام کی ایک ایک بات پر توجہ پوری طرح، اور امام کے ساتھ ایک عاشقانہ لگاؤ ہو، امام کے ساتھ ایک یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر ہو۔ ذکر کثیر آیت بھی ہے، روایت بھی ہے، امام بھی ذکر کثیر ہے، زیادہ یاد کرے۔ جب زیادہ یاد کرے گا تبھی زیارت کی تڑپ ہوگی، تبھی عاشقانہ ہوگا کہ جائیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے پاس جائیں، ان کی باتیں سنیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تب فلسفہ امامت سمجھ میں آئے گا، تب فلسفہ عبودیت سمجھ میں آئے گا، تب امام رضا علیہ السلام کی سیرت سمجھ میں آئے گی۔ اگر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کج فہمی اور کج روی رہے گی کہ جس نے سب سے زیادہ اسلام کو اور شیعت کو نقصان پہنچایا دو چیزوں نے۔ کیا؟ ایک تہجر یہی کہ خشک دین کہ جو فقط عبادت ہے، جو فقط نماز ہے، جو فقط اپنی دعائیں پڑھ رہا ہے، اس دعاؤں سے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے عزیز و اقارب کو بھی کوئی فائدہ نہیں، سوسائٹی کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس دعاؤں نے اس کو نشاط اور شادابی نہیں بخشی، وہ خشک دین ہے۔ اور دوسرا زیرک منافق، اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا دین کو۔ ایک جاہل عباد کہ جو عبادت کرنے والے جاہل ہوتے ہیں، معرفت کے ساتھ نہیں کرتے، اور ایک زیرک منافق، ان دو چیزوں نے اسلام اور تشیع کو نقصان پہنچایا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ وہ دین دیکھیے جو پوری چیزوں کو کور کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی دین جو امام رضا علیہ السلام نے بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ سب مل کے یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام علیکم یا غریب الغرباء. دلوں کو روانہ کیجئے مشہد مقدس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کو معلوم ہے امام فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت پر آئے گا میں بھی قبر میں اس کے دیدار کے لیے آؤں گا. امام رؤوف ہیں. غریب الغرباء کا مطلب معلوم ہے؟ غریب عربی میں یعنی مسافر، جو تنہا ہو، جو اکیلا ہو، جو ولی عہد ہونے کے باوجود بھی اکیلا ہو. مشہد میں ہو، اکیلا ہو، نہ کوئی بھائی اس کے ساتھ ہو، نہ کوئی بہن اس کے ساتھ ہو، نہ کوئی اور رشتہ دار ساتھ ہو. اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن مدینہ سے دور ہو اور مشہد میں ہو اور تنہا ہو. اس زیارت میں آیا کہ ہمارا اس امام پر سلام ہو. یہ غربت ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات کو کوئی سمجھ بھی نہ سکے. پھر فرق نہیں پڑتا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح ہارون کے زندان میں ہو یا امام رضا علیہ السلام کی طرح ولی عہد ہو مامون کا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بات سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. غریب اور غربا یعنی تنہا ہیں آپ، وطن سے دور ہیں، مدینہ سے دور ہیں. یہ امت کی جہالت ہے کہ امت اپنے وقت کے امام زمان کو اس طرح ما منا الا مقتول او مسموم، ہمارا جو بھی امام اس دنیا سے گیا ہے یا تلوار سے مارا گیا ہے یا زہر دے کے مارا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تلوار کا زخم بعض اوقات ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن جو شخص مسموم ہوا ہو، جسے زہر دی گئی ہو، وہ لمحے لمحے شہید ہو رہا ہوتا ہے. وہ لمحے لمحے شہید ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی شہادت بعض اوقات سخت ہوتی ہے. عزادار اور روایت میں یہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو زہر دی گئی تھی، اس زہر کا نام تھا ہلاہل، زہر ہلاہل. اس زہر کے کھانے سے امام حسن علیہ السلام کو چند دن لگ گئے تھے شہید ہونے تک. لیکن جو امام رضا علیہ السلام کو زہر دی گئی، مقتل میں یہ ہے کہ صبح دی گئی اور ظہر سے پہلے پہلے میرے مولا شہید بھی ہو چکے تھے. ظہر تک میرے مولا شہید ہو چکے تھے. پتہ نہیں کتنی سخت زہر تھی جس نے میرے مولا کا کلیجہ باہر نکال کے رکھ دیا. روایت میں یہ ہے کہ جب زہر دی گئی تو پھر میرے مولا اتنے بے چین ہوئے، یہ انگوروں کے ذریعے جو زہر دی گئی، میرے مولا نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ اٹھ سکتے تھے. اتنے مضطرب اور اتنے بیتاب تھے. یتململ کتململ السلیم، جس طرح سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے اسی طرح مولا تڑپ رہے تھے. مولا بار بار تڑپ رہے تھے اور ایک ہی جملہ تھا کہ کہاں ہے میرا جواد، کہاں ہے محمد تقی، کہاں ہے جواد الائمہ. عزادار اپنے بیٹے کی یاد آ رہی تھی. اب معجزے سے اور کرامت سے امام جواد علیہ السلام مشہد میں تشریف لائے. اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر عزاداروں مقتل میں ہے کہ امام جواد نے اپنے بابا کو اپنی آغوش میں لیا.
اپنی آغوش میں لیا، گود میں لیا، اور اسرار امانت اب منتقل ہونا شروع ہوئے۔ اب چند لمحوں کے بعد میرے مولا رضا اس دنیا میں نہ رہیں گے۔ بیٹے نے اپنی آغوش میں، اپنی گود میں لیا اور جو وظائف تھے وہ پڑھنا شروع کیے۔ عزیزان و احباب مقاتل یہ جملہ لکھتے ہیں، بس آخری جملہ وہ یہ جملہ ہے کہ اے امام رضا آپ پر قربان جاؤں، اے امام محمد تقی آپ پر قربان جاؤں، اے امام محمد تقی آپ نصیبدار تھے، آپ نصیبدار تھے، آپ کی گود میں باپ کا سر تھا اور باپ کی روح قبض ہو رہی تھی، لیکن قربان جاؤں اس حسین پر صحنہ بالکل برعکس تھا۔ مشہد میں سر باپ کا تھا اور بیٹے کی گود تھی، کربلا میں باپ کی گود تھی اور بیٹے کا سر تھا۔ عزاداروں جب باپ بالین علی اکبر پر آئے اس ٹائم سب کام تمام ہو چکا تھا۔ فَقَطَعُوا بِسَيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اب جب لیا گود میں یہ جملہ کہا ہے علی اکبر علی الدنیا بعدک لفا، علی الدنیا بعدک لفا، علی الدنیا بعدک لفا۔